آج کا دن ہم سب کے لیے 22 سال پہلے کے ایک ناقابل فراموش واقعے کی یاد دلاتا ہے، اور اس دن جب ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو مرعوب کرنے کی کوشش کی، اس دن پاکستان کے کروڑوں عوام نے مل کر اپنے قائد وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنایا، بلکہ دشمن کے ہمیشہ کے لیے دانت کھٹے کر دیے۔ اور مجھے یاد ہے آج بھی جیسے کہ وہ دن کل گزرا تھا کہ ہمارے سائنسدانوں نے اور ملٹری لیڈرشپ نے وزیر اعظم نواز شریف کو واضح بتایا تھا کہ ایک مرتبہ یہ چاغی میں ہم اس پروسیس کو سٹارٹ کر دیں گے تو پھر وہ irreversible ہے، وہ واپس نہیں آ سکے گا۔ اور وزیر اعظم نواز شریف نے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اللہ کا نام لیں اور اس کو آپ سٹارٹ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جو پریشر آئے بل کلنٹن کی، ابھی آپ نے بات کی، صدر بل کلنٹن نے 5 ٹیلی فون کیے، مگر میاں نواز شریف اللہ تعالیٰ کے سہارے اور عوام کی دعاؤں سے چٹان کی طرح کھڑے رہے، اور کوئی پریشر، کوئی دھمکی، کوئی دھونس کو خاطر میں نہیں لائے۔ اور سب جانتے ہیں کہ 5 ارب ڈالر کے معاشی پیکج کو پایہ حقارت سے ٹکرایا کہ وطن کا جو انٹرسٹ تھا، پاکستان کا وسیع تر مفاد، وہ مقدم تھا، اور میاں نواز شریف جانتے تھے کہ اس کے بدلے میں بہت معاشی پابندیاں لگیں گی، اور صدر بل کلنٹن نے یہ بات واضح طور پر بتائی تھی کہ میں مجبور ہوں، گو کہ یہ کام ہندوستان نے شروع کیا، لیکن میں مجبور ہوں کہ اس کے بعد مجھے پابندیاں لگانی پڑیں گی۔ مگر وزیر اعظم نواز شریف، آپ نے "یو ہیو پلیڈ ود اے اسٹریٹ بیٹ"، یہ لفظ تھے صدر بل کلنٹن کے جو مجھے آج بھی یاد ہیں۔ تو بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ کام نواز شریف نے بطور وزیر اعظم انجام دیا۔ اس کا آغاز یقیناً جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے شروع ہوا، اور تمام ادوار میں تمام حکومتوں نے، تمام سیاسی قیادتوں نے، سائنسدانوں نے، ایکسپرٹس نے، افواج پاکستان نے، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور تب پاکستان 28 مئی کو اسلامی دنیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک پہلا واحد اسلامی ملک جو کہ ایک نیوکلیر طاقت کے طور پر دنیا کے نقشے کے سامنے آیا۔ اور اس کے پاداش میں پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم پر پابندیاں لگائی گئیں اور کس طریقے سے ہم پر سختیاں کی گئیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم میاں نواز شریف سے لے کر ان تمام ہیروز کو ہمیں سلام کرنا ہے جنہوں نے اس عظیم کام میں اپنا حصہ ڈالا۔ وہ سب عظیم محب وطن لوگ ہیں، وہ سب عظیم غازی ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی توانائی بنانے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، اور وہ کام کیے جو کہ عقل دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور پاکستان کی جو قوم تھی وہ ایک یکسو تھی، پاکستان کے اندر ایک یونٹی تھی کہ ہم نے اس پروگرام کے لیے ہر قربانی دینی ہے،
لیکن پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح بھارتی غرور بلوچستان کے پہاڑوں چاگی میں کس طرح بھارتی غرور خاک میں ملا، اور کس طرح وہاں پر اللہ اکبر اور کہ وہاں پر گونج وہاں پر پوری دنیا نے سنی، اور پھر نعرہ تکبیر وہاں پر لگایا گیا۔ آج جہاں پر ہم ان تمام ہیروز کو یاد کرتے ہیں، میاں نواز شریف اور تمام سیاسی قیادتوں کو یاد کرتے ہیں، وہاں پر ہم کسی صورت بھی اپنے اس دوست کا نام ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جس نے یہ جو یوم تکبیر جس نے نام چنا، ہمیں اس کو بھی، اس شخص کو بھی ہمیں آج یاد رکھنا ہے، اور اس نے یہ نام یوم تکبیر رکھا، یہ نام ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 28 مئی کا یہ فیصلہ اتنا اہم کیوں تھا؟ کیا وجہ تھی کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ فیصلہ نہ صرف ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بلکہ ہر سال قوم اس کو دن کو پوری طرح جوش و خروش سے منائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دن فیصلہ کیا، قوم نے فیصلہ کیا، ہمارے قائد وزیر اعظم نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا میں سر جھکا کے زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ ہم دنیا میں اگر جینا ہے تو سر اٹھا کے جئیں گے۔ ہم دھونس اور دھاندلی کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ ہم معاشی پیکج اور لالچ کے آگے ہم نہیں جھکیں گے، ہم اس سے محروم نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے وطن، اپنی دھرتی، جس کو حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو بنایا گیا، جس کا مقصد تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جو کہ نہ صرف اسلامی ممالک میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا توتی بولے گا، اور سبز اور سفید ہلالی جو جھنڈا ہے وہ بہت بلند انشاءاللہ وہ ہوگا، اور اس جھنڈے کی عزت اور تکریم اپنے اور غیر سب کریں گے۔ یہ تھا وہ خواب جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی تھی، اور 28 مئی کو اس کی تعبیر نواز شریف کی قیادت میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے کی گئی۔ تو لہٰذا آج ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے اس آڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ ان اسلامی ممالک کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے مالی طور پر، جنہوں نے ڈپلومیٹک طور پر ہر لحاظ سے پاکستان کی دلجوئی کی اور پاکستان کی مدد کی، اور ان اسلامی ممالک نے جنہوں نے پاکستان کو مفت تیل بھی دیا اور مالی امداد دی، وہ اس لیے جان کر دی، وہ ایٹمی طاقت سے مروب نہیں ہوئے پاکستان کی، وہ اخوت برادری کے رشتے جو ہمارے ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہیں گے، اس کے احترام میں انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی۔ آج ایک بار پھر ہمارا ازلی دشمن سازشیں ہمارے خلاف کر رہا ہے، اور جنگ کا الاؤ بھڑکانے کے لیے پوری کوششیں بروئے کار لا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 فروری 2019 کو ہونے والی جارحیت کا پاکستان نے کس طرح ہمارے شاہینوں نے، افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تھا، اور آج ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں، جموں اور کشمیر میں جس طرح کی ظلم اور زیادتی کی ایک تاریخ رقم کر رہا ہے، اور دوسری جانب اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، جنیوا کنونشن کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قصبے کے لیے کھلم کھلا ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔
اور عالمی ضابطوں کو ہوا میں اڑا رہا ہے، یہ اس کو جرت کیوں کر ہوئی؟ میری یہ بڑی سنجیدہ یہ انالیسس ہے، میرا بڑا سیریس انالیسس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہاں پر جو موجودہ حکومت ہے، ان کے سربراہ جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں، ان کو نہ معیشت کا پتہ ہے، نہ ان کو سماج کا پتہ ہے، نہ ان کو ڈپلومیسی کا پتہ ہے، نہ ان کو آداب کا پتہ ہے۔ چاہے کرونا ہو، اس کے اندر کس طرح کنفیوژن پھیلائی گئی، چاہے آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر جس طرح ہندوستان نے ظلم و ستم کیا اور کشمیر کی وادی بے گناہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی، اور اس کے اوپر جس طرح کنفیوزڈ وزیر اعظم نے لیڈرشپ نہیں دکھائی۔ ہر لحاظ سے ہماری معیشت کرونا کے آنے سے پہلے ہی دم توڑ رہی تھی، کرونا کے بعد جو رہی کسر تھی وہ بھی بدقسمتی سے نکل گئی، لیکن یہ ہے لیک آف لیڈرشپ، یہ ہے ایک ایسا وزیر اعظم جس نے قوم کو اکٹھا نہیں کیا، یہ ہے وہ وزیر اعظم جس نے قوم کو یونائٹ نہیں کیا۔ یہ موقع تھا کہ تمام تر اختلافات کو ایک طرف کر کے، تمام تر جو ان کے تحفظات ہیں ان کو ایک طرف کر کے آگے بڑھتے اور پوری قوم کو اکٹھا کرتے۔ مگر میں آپ کو یہاں پر میں وہ مثالیں، دل خراش مثالیں نہیں بتانا چاہتا جو حالیہ مہینوں میں ہوئی کہ ہم اکٹھے ہوئے اور اس کے باوجود بھی وزیر اعظم نے قوم کو اکٹھا کرنے کی اس شاندار گاڈ سینٹ اپرچونٹی سے ذرا فائدہ نہیں لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، اور آج چونکہ کرونا میں پوری دنیا گھری ہوئی ہے، پاکستان میں کرونا نے بہت تباہی مچائی ہوئی ہے، ہمیں آج 28 مئی کے اس عظیم دن کو بڑی سادگی سے منانا ہے، اور اپنے اپنے گھروں میں آپ نے نعرہ تکبیر آپ نے بلند کرنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس سے دعا مانگنی ہے کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم مل کر پاکستان کو اس وبا سے ہم جان چھڑوائیں، ہم مل کر پاکستان کی معیشت کو ہم مضبوط کریں، اور ہمیں خصوصی دعا کرنی ہے کہ ہمارے قائد اس پاکستان کے محسن میاں نواز شریف، جنہوں نے آج کے دن تمام تر پیشکشوں کو ٹھکرا کر اور کسی بھی دھونس اور کسی بھی دھمکی سے وہ مروب نہیں ہوئے اور پاکستان کے دفاع کو انہوں نے مضبوط کیا، ان کی صحت کے لیے ہم نے آج کے دن خصوصی ہم نے دعا کرنی ہے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اس مل کر من حیث القوم ہم نے مل کر تمام اداروں نے، سیاستدانوں نے، ایک دہاڑی دار نے، ایک مزدور نے، ایک کسان نے، ایک ڈاکٹر نے، ایک انجینئر نے، ہم سب نے، ایک دانشور نے، ہم نے مل کر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے میدان عمل میں ہم نے نکلنا ہے، اور جس طرح ہم نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنایا، اس طرح پاکستان کی معیشت کو ہم ایک جوہری معیشت بنائیں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، اور اس کا راستہ کیا ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی وہی ہے جس طرح قوم ایک یکجاں دو قالب ہو کر ہم ایک جوہری قوت بنے، اسی طرح ہم پاکستان کو دوبارہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑا مضبوط معاشی قوت بنا سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے دیکھا آپ نے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان دنوں میں ہمیں قطعاً سیاست نہیں کرنی، لیکن جو حقائق ہیں ان سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، حقائق سے آپ چھپ نہیں سکتے کہ کس طرح 5.8% جی ڈی پی جو میاں نواز شریف کی قیادت میں پی ایم ایل این نے 2018 میں چھوڑی تھی، آج وہ صرف جو کرونا سے پہلے وہ صرف 1.9% پہ رہ گئی، اور اس دوران 2018 اور 19 اور 20 کے دوران حکومت نے خوب اپنا ڈونگرے برسائے اور ڈھول پیٹے کے جو معیشت جو ہے، جو جی ڈی پی ہے وہ 3.9% ہے یا 3.9% ہے، جو کہ سراسر غلط نکلا۔ انہی کے جو ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 1.9 ہے، اس سے
کیا ہوا؟ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، معیشت آپ کی زرعی معیشت آپ کی تباہ ہو گئی، آپ کی جو صنعتی معیشت وہ تباہ ہو گئی، جو لوکسٹ ہے یہ ٹڈی دل اس نے تباہی مچائی ہے سندھ میں، بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں واپس آتا ہوں آج کے موضوع کے اوپر کہ ہم نے مل کر جس طرح ہم نے پاکستان کو ایک جوہری قوت بنایا تھا، آج ہم نے تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں وہ ہمت دے، اور یقین کریں یہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے۔ wherever there is a will there is a way، اور میرا ایمان ہے، میرا دل کہتا ہے، میں عزم صمیم سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ یقین محکم سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم مل کر اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ہم میدان عمل میں نکل پڑے تو پھر کوئی پہاڑ، سمندر، دریا ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ اس کی ضرورت کس چیز کی ضرورت ہے؟ اتحاد، اتفاق، نظم و ضبط اور یقین محکم، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس کو کر گزریں گے، کتنی بھی مشکلیں آئیں، کتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، کتنی بھی اپنا کٹھن ہمیں مراحل ہمیں سامنے آئیں، کتنے بھی تھونی جو روڈز ہیں اس سے ہمیں گزرنا پڑے، کانٹوں بڑے سفر سے ہم گزریں گے، اور جسم لہو لہان ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ پاکستان دوبارہ معاشی طور پر ہم ایک عظیم ملک بنے گا، کیونکہ معاش کے بغیر اب یہ معاش اور دفاع یہ جڑے ہوئے ہیں، دفاع اور معاش جڑے ہوئے ہیں۔ اگر دفاع اگر ہمارا مضبوط ہے اور معاش کمزور ہے تو وہ کمزوری ہے، اگر ہمارا دفاع خدا نخواستہ کمزور اور معاش مضبوط، یہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، they are interlinked, intertwined۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دفاع تو آج الحمدللہ مضبوط ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ جوہری طاقت ہو، چاہے وہ افواج پاکستان کی مضبوطی ہو۔ ہمیں اگر انشاءاللہ اپنے معاش کو مضبوط کر لیں گے، اکانومی کو مضبوط کر لیں گے تو کوئی ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے اس شعر کے اوپر کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آئیے آج ہم میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہم نے جو اچیو ایک عظیم ایک مارکا مارا الحمدللہ پوری قوم نے مل کر، اس کا دن ہم منا رہے ہیں۔ آئیے ہم مزید وقت ضائع نہ کریں، آئیے کہ ہمارے سامنے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، آئیے ہم باہم دست و گریباں ہونے کے بجائے اس دشمن کے خطرے کے خلاف متحد ہو جائیں جو ہم سب کو خدا نہ خواستہ ناکام دیکھنے کا آرزو مند ہے اور ہم پر وار کرنے پر تلا بیٹھا ہے۔ آئیے ہم سمجھے کہ مضبوط، متحد اور معاشی قوت کا حامل پاکستان نہ صرف خطے اور پوری دنیا بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی ناگزیر ہے، اور کوئی چیز اس دنیا میں ناممکن نہیں۔ Nothing is impossible. It is difficult but nothing is impossible to achieve۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ انشاءاللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھے گا، اور ان مراحل سے، ان بحرانوں سے ہم نکلیں گے، یہ وبا ختم ہوگی، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنا مقام حاصل کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، نواز شریف زندہ باد۔